خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہو ناروا لٹری سوسائٹی اور میں ہوں آپ کا میزبان ناروا والا۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بات کرنا چاہوں گا محترم غلام محمد پری عطار صاحب کے ساتھ۔ پری صاحب جو ہیں یہ لاوے پورہ سری نگر سے بلانگ کرتے ہیں، ایک اسلامک اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم امام اعظم کے سرپرست بھی ہے، جو سری نگر میں اس وقت ایک اسلامک سیمینری چل رہی ہے۔ علم و ادب کے کافی شوقین ہیں اور اس کے ساتھ شاعری کا بھی شوق و ذوق رکھتے ہیں۔ آئے جانیں ان کی حالات زندگی کے بارے میں۔ محترم پری صاحب، استقبال ہے آپ کا ناروا لٹری سوسائٹی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پری صاحب، آپ اپنے لائف کے بارے میں ابتدا سے شروع کریں۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی، آپ کا جنم اور آپ کی جو علمی جرنی، اس کے بارے میں بھی مختصراً آپ ہمارے ساتھ اپنے تاثرات شیئر کریں۔ میں چونکہ لاوے پورہ قدیم سے ایک بستی ہے، تقریباً 200-400 سال کا اس کی ایک تاریخ ہے جو مجھے معلوم ہے۔ جی، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ اس کے آثار رہے ہوں۔ تو میں 1957 جمعہ کے روز 11 اکتوبر اس دنیا فانی میں آیا ہوں۔ اپنے والدین کا میں اکلوتا لڑکا ہوں اور اس کی بھی ایک اپنی پس منظر و تاریخ ہے۔ اللہ کو کیا منظور تھا کہ میں اس دنیا میں آیا، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی اللہ سے دعاؤں کے بعد۔ تو یہ میری ابتدائی تاریخ ہے۔ اپنے والدین کے بارے میں تھوڑا سا۔ میرے والد صاحب ان کا کیا نام پوری تھا؟ ریاست کے مشہور لوگوں میں سے تھے، مشاہیر میں سے تھے۔ محمد سلطان پری ان کا نام تھا۔ تو وہ 1915 میں اس دنیا میں آئے تھے اور 1988 میں ایک عارضی ٹیمپریری علالت کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میری والدہ چونکہ ان کا ساتھ مجھے رہا بہت دیر تک، چونکہ ابھی وہ 26 اپریل جو گزشتہ 2024 کو اس دنیا سے وہ قلیل علالت کے بعد اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے داغ مفارقت دے گئی۔ ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیں۔ میں یہیں سے 5th تک جو اس وقت کا جو مروجہ نظام تھا، علمی نظام اور بڑا شاندار نظام، 5th تک یہاں پر۔ تو اس کے بعد میں گورنمنٹ ہائی اسکول مجھگن جو پڑوس میں ایک گاؤں ہے ہمارے بالکل پڑوس میں، پانڈی پورہ روڈ پر، تو وہاں داخلہ لیا اور میٹرک تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ تو پھر میں چند روز کے لیے کالج چلا گیا، گورنمنٹ ڈگری کالج بیمنا۔ تو اس کے بعد کسی وجہ سے میں گاندھی کالج چلا گیا، جو وہاں پر جو خانقاہ معلیٰ کے بالکل بغل میں ایک جگہ ہے، تو وہاں چلا گیا۔ تو اور کئی مرحلے آئے میری تعلیم میں۔ اس کے بعد میں دارالعلوم دیوبند کے شعبہ دینیات سے بھی وابستہ رہا اور وہاں کا بھی میں فاضل ہوں الحمدللہ۔ اور یہ جو 55 سال کی عمر میں میں نے الحمدللہ 50 کے بعد جو میری عمر کے جو یہ ماہ و سال گزرے ہیں، تو اس میں میں نے 3 MA الحمدللہ۔ کون سے سبجیکٹ؟ اس میں اردو میں ہے مولانا آزاد یونیورسٹی سے، اور ہسٹری میں ہے، تاریخ، جی، اور الحمدللہ اسلامیات میں بھی میرا، اور اچھے نمبرات سے الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ اپنے گاؤں کے بارے میں بتائیں کہ لاوے پورہ کا نام کیسے کیا پڑا؟ تھوڑا ہسٹوریکل جو پس منظر بتائیں کہ تاریخی پس منظر کیا آپ کے گاؤں کا؟ اصل یہ ہے کہ یہ لاوے پورہ یہاں پر کئی ریاست میں، خاص طر جو وادی گلپوش ہے، پہاڑی ایریاز میں بھی، اور ہماری جو پائین کے ایریا ہے، تو ان میں بھی لاوے پورہ نام کے کئی گاؤں موجود ہیں۔ لیکن خاص جو مشہور گاؤں ہے لاوے پورہ، وہ یہی ہے جو سری نگر کے بالکل پڑوس میں۔ اچھا، اس کے بغیر بھی کشمیر ویلی میں بہت زیادہ، ڈل گیٹ میں ایک لاوے پورہ ہے، بیروا میں 2 لاوے پورہ ہیں، اور بانڈی پورہ میں ایک لاوے پورہ ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ سب جگہ پرے موجود ہیں۔ اور ایک چیز ہم عرض کریں گے کہ چونکہ یہاں پر یہودیت کے بھی تاریخی طور پر اثرات ملتے ہیں،
چونکہ یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام جب یوسف علیہ السلام ہے یا بنیامین ہے یا شمعون ہے یا یہودا ہے، تو اس میں ایک نام ہے آتا ہے ہم کے لاوی بھی، جو تورات اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا جو ہے، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لاوی کا بھی ایک، اور لاوی جب بنی اسرائیل اس طرف آئے، فرعون کا وہ تعاقب اور پیچھا کر رہا تھا، تو وہ اس طرف آئے تو ان کا راستہ وہ بھول گئے، تو ان کے تاریخ کے اثرات یہاں پر کشمیر میں بھی، اس لیے لاوی کا اس کا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک داستان ہے، پرے ہے وغیرہ، اس میں وہ ذاتوں کا معاملہ ہے، کیسے اس کی یہ وہ ایک طویل معاملہ ہے۔ تو جیسے تانترے ہے، مغرے ہے، اس میں باقی ڈار ہیں، میر ہیں، تو اس میں ایک تعارف کے لیے تو ایک پرے بھی ایک یہ ذات سرنیم۔ ہاں سرنیم۔ تو پریز جو اس وقت پر ادھر لاوے پورہ میں رہتے ہیں، ہاں، تو یہ یہیں کے آبائی جو باشندے یہیں 400 سال میں نے عرض کیا کہ تاریخ ہے اس گاؤں کی۔ آپ نے علمی سفر کے بارے میں بتائی، کہاں سے آپ نے دینیات جو ہے ابتدائی تعلیم، ظاہر سی بات ہے ہماری کشمیر میں ایک رواج بھی ہے کہ درسگاہوں میں مدرسوں میں جاتے ہیں چھوٹے جب بچپنے میں، جی جی، تو کیسے کیا شروع ہوا؟ ویسے میں مدرسے کا بظاہر پیداوار نہیں ہوں، کالج وغیرہ کی لائف ہم نے دیکھی ہے اور سکول لائف بھی دیکھی ہے، لیکن جس کا باضابطہ ایک مدرسہ نام ہے وہاں میں گیا نہیں ہوں۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ میرے والدین کا بڑا رول رہا ہے، ہاتھ رہا ہے میری دینی تعلیم میں، چونکہ میرے والد صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے اپنے زمانے کے اور بڑے انفلوئنشل تھے، وہ ایک پولیٹیشین تھے، سیاست دان تھے، اور تحریک آزادی جو یہاں ڈوگرا راج سے جو چھٹکارا ملا ہے، تو ڈوگروں کے زمانے میں اس میں ان کا بھی ایک کون سی وہ آرگنائزیشن کا کیا ان کا وہ تو اس وقت تھا نا، وہ شیخ صاحب کی سرکردگی میں، اب وہ بہت بڑے لیڈران یہاں پر اس وقت تھے، جو ایک اور مسلم کانفرنس کے مسلم کانفرنس تو پہلے اس کا نام تھا، تو پھر شیخ صاحب نے اس کا بدل دیا ہے، نیشنل کانفرنس میں کر دیا۔ اچھا، بہت ٹائم تک وہ این سی میں بھی رہے ہوں؟ نہیں، این سی تو بعد کی یہ پیداوار ہے، جی جی، لیکن پہلے تھا نا مسلم کانفرنس، مسلم کانفرنس جن میں میر وائز تھے وغیرہ، تو وہ جو بڑا ایک تھا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کیسے پہنچ گئے آپ؟ دارالعلوم دیوبند میں فزیکلی نہیں گیا، ویسے میں نے ایک دورہ کیا ہے اپنے احباب کے ساتھ، لیکن فاضل دینیات ایک امتحان ہوتا ہے وہاں پر، تو اس میں الحمدللہ بڑے اچھے نمرات سے کامیاب ہوا ہوں، اور جو یہاں کا علماء کا طبقہ ہے وہ ناچیز سے بڑی اچھی طرح سے متعارف ہے۔ آپ بتائیں کہ کلمی دنیا میں آپ نے کیسا اپنا قدم؟ بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ابھی وہ کتابی شکل میں اس طرح نہیں آیا ہے جس طرح باقی اہل علم کا باضابطہ کتابیں وغیرہ لکھا بہت کچھ ہے، لیکن ابھی وہ صفحہ کرتاس میں وہ مسودے کے طور پر بند ہے۔ انشاءاللہ امید ہے۔ کیا وجہ کیا ہے کہ عدیم الفرصتی بھی ہے اور کچھ اللہ کی طرف سے امتحانات بھی، تو وہ بھی ایک معنی ہوا محسوس۔ تو کبھی جو ہوتا ہے نا، جب اللہ امتحانات پر آتا ہے تو کچھ چیزیں پھر اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کس جانرا میں آپ لکھتے ہیں، پوئٹری یا پروز میں؟ میں نثر بھی لکھتا ہوں اور نظم بھی لکھتا ہوں الحمدللہ۔ اور کیا کیا چیزیں آپ کو متاثر کرتی ہیں؟ جیسے شخصیات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں، جو ہمارا بریلینٹ پاسٹ ہے، جو ہماری شاندار جو ہمارا ماضی ہے، تو اس میں ہم ذرا پیچھے جائیں گے۔ ایک تو انبیاء کی تاریخ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ہمارے سرور و رہنما ہیں، ان سے ہم متاثر ہیں، اور اس کے بعد جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے بڑے ہیں، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، متکلمین، مجتہدین۔ اور مجتہدین میں سب سے زیادہ جس نام نامی سے متاثر ہوں وہ ہے امام اعظم علیہ الرحمہ، نعمان ابن ثابت الفارسی، جو علم فقہ کے بانی گردانے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد باقی ائمہ کا بھی بڑا احترام ہے، اور ہمارے یہاں پر جو گلپوش وادی ہے، اس کو پیرواری سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہاں کی ایک تاریخ ہے، شیخ نور الدین نورانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، یا جو یہاں پر دین مبین کی ترویج اشاعت کے لیے آئے،
سید عبدالرحمن بلبل ترکستانی رحمۃ اللہ، امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے فرزند یہاں پر رہے ہیں، میر سید محمد حمدانی، یا ریشیوں کا ایک طویل سلسلہ یہاں پر رہا ہے۔ تو بابا بامدین ریشی، نور الدین ریشی، زین الدین ریشی، پیام الدین ریشی، کئی ریشی ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سید احمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حبیب اللہ کاشانی رحمۃ اللہ، بہاؤدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، بابا داؤد خاکی شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ، باقی بابا داؤد مشکاتی رحمۃ اللہ علیہ، یا مابعد ادوار میں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، جن کا تحفظ نبوت میں سب سے زیادہ رول ہے۔ ماضی میں ہمارے 1933 میں وہ اسی گلپوش وادی کے علاقے لولاب سے وہ تھے، تو ان سے ہم زیادہ متاثر ہیں۔ وہ ایک شارح حدیث بھی رہے ہیں اور بڑے عالم بھی رہے ہیں، جن کی عظمت کا لوہا تو عرب دنیا نے بھی منوایا ہے، انہوں نے اپنا لوہا۔ اور شیخ البانی بڑے معروف شخصیت رہے ہیں ماضی قریب میں، انہوں نے بھی ان کی عظمت کے گن گائے ہیں۔ فکری ہم آہنگی کے بارے میں بتائیں کہ کن سے آپ ایفیلیشن، کن ریلیجیس آرگنائزیشن تو یہاں پر کئی ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں، لیکن بات دل کی ہو تو یہ ہے کہ جذباتیت سے میں ذرا پرہیز کرتا ہوں، ایموشنلزم میرے میں ہے نہیں۔ تو جو بھی ہو، سالڈ ہو، ٹھوس ہو، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ہے اللہ جل شانہ، وحدہ لا شریک ہے، تنہا وہ اس کائنات کی حکمرانی چلا رہا ہے، اور اس کے آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن نمائندہ کتاب ہے، اور احادیث ہیں جو ہمارے متقدمین نے، یا فقہیات جو جورسپریڈنس مرتب کیا ہے ہمارے متقدمین نے اس سلسلے میں۔ لیکن فکری آہنگی کے طور پر آپ نے سوال کیا، تو جو ہمارا شاندار ماضی ہے پورے بر صغیر میں، اور اس کے بڑے گہرے اثرات یہاں پر ہماری ریاست پر بھی پڑے ہیں، اس میں تحریک دیوبند کا بڑا یہ ہے۔ تو ان کا جو سالڈ فکر ہے، ان کی کتابیں اس بات کی کافی شاہد عدل ہیں کہ تفسیر ہو، حدیث ہو، شرح حدیث ہو، فقہ ہو، جو بھی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ باقی لوگوں کا بھی ہمارا بڑا احترام ہے، ہم کو جو بھی ہیں، ہوتا ہے فکری اختلاف تو، لیکن احترام کے دائرے میں رہ کر کے۔ شاعری کے ساتھ بھی آپ کافی دلچسپی رکھتے ہیں؟ ہے کہ ابھی باہر کچھ آیا نہیں، لیکن رکھا ہے الحمدللہ بہت زیادہ۔ تو ایک جس کو کہتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے آورد، دوسری ہوتی ہے آمد، شاعری کے جو صوفی شاعری وغیرہ، میرا ایک ملا جلا ہے، مکسڈ ہے۔ کبھی میں مزاحیہ بھی لکھتا ہوں، کبھی وہ حالات جو ہوں تو اس سے متاثر ہو کر جو بھی صفحہ کرتاس پر آتا ہے اس کا بھی کرتے ہیں ہم، اور کبھی مدحیہ شاعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سلسلے میں، یا جو جن حالات سے ہم دو چار ہیں، ہمارا جوان وغیرہ، اس کو بھی ہم نے کبھی کہیں پر ایڈریس کیا ہے۔ رائٹرز کے بارے میں بتائیں، کون سے رائٹرز نے قلمی دنیا میں کس رائٹر نے آپ کی لائف کو انفلوئنس کیا؟ دیکھیے، اگر ہم یورپ کو مستثنا کریں، بہت سے رائٹرز ہیں جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ شاعری کی دنیا میں گوئٹے ہیں، شیکسپیئر ہیں، یا سائنس کی دنیا میں اسحاق نیوٹن ہیں، یا ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ ہیں، دا 100 لکھنے والے، یا کئی لوگ ہیں، یا جو اورینٹلسٹس ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لکھا ہے، تنقیداً لکھا ہے، تعریفاً لکھا ہے، دونوں چیزیں ہیں، پازیٹیو لکھا ہے یا نگیٹو لکھا ہے۔ تو ان سب لوگوں سے بھی متاثر ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ذرا قدم پھونک کر لکھتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے اسلامی رائٹرز کا تعلق ہے تو ہماری ایک 1450 سالہ بڑی شاندار تاریخ ہے لکھنے والوں کی، اور ان میں تو تابعین کا بھی ہے کچھ، تو سب سے زیادہ ہے پھر امام اعظم سے شروع ہوتا ہے، اور پھر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، یا باقی محدثین ہیں، امام طحاوی، اور اس کے بعد اس میں بھی ایک الگ سبجیکٹس کا ایک الگ تنوع ہے، ایک ڈائیورسٹی ہے، اس میں عقائد ہیں،
احادیث ہیں فنڈامنٹل بلیف کے سلسلے میں، اور ارشادات ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، احوال ہیں، سارا کچھ، شرح حدیث ہے، ابن حجر عسقلانی ہے، بدر الدین عینی ہے، علامہ قسطلانی ہے، بہت جن لوگوں نے ہم کو متاثر کیا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان کی ارواح کے لیے ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، اور ان کو، اور ماضی کے لوگوں میں تو علامہ شبیر احمد عثمانی بڑے پائے کے مفسر ہیں، سید مودودی کا بھی بڑا ہم کو احترام ہے چونکہ وہ تفہیم القرآن اور دیگر کتب کے مصنف ہیں، اور باقی ائمہ جو یہاں پر ماضی قریب میں، ابھی میں نے چند ثانیہ پہلے امام الاسرا علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں عرض کیا، تو یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے میری زندگی میں ایک مان لیجئے ایک متاثر کن رول